اسلام آباد کی ہردل عزیز انسائیڈر محمد مالک اس وقت ہمارے ساتھ ہے. بڑی لک ہے کہ ہمیں ٹائم دے کے یہ آگے، ورنہ یہ تو مالک ہیں، انہیں ڈھونڈنا سارا. مالک بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. اور حضرت چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں پتھر پہ لکھ لے. بادی نظر میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن میں نہیں آنے دیا جائے گا ورنہ میاں صاحب اس سے پہلے ہی چلے جائیں گے. آپ اسلام آباد کے انسائیڈر ہیں، آپ کے شاگرد کئی اداروں میں ڈائریکٹر نیوز یا ایڈیٹر ہوں گے، کوئی ہمیں انسائیڈ بتائیں، لوگوں کو انفارم کریں کہ فیکٹس ہے کیا ہونے جا رہا ہے. میرا خیال ہے بھٹی صاحب ساری چیزیں لنکڈ ہیں عمران خان کے لیگل مستقبل سے. سیاسی تو جو ہے سو ہے، سزا سے لنک لگ رہا ہے مجھے. اگر عمران خان کو فیبرری تک سے پہلے سزا ہو جاتی ہے تو پھر مجھے الیکشن ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں. اگر ان کی کنوکشن نہیں ہوتی تو پھر الیکشن ابھی فضا میں ہے. اور جو آپ نے بات کی چیف جسٹس صاحب کی، تو چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ پہلے پولیٹیکل لیڈروں کو بھی یہی پابند کریں نا. اب آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ دیکھیں 2 صوبوں میں بڑی بری حالات ہیں اور ہماری کنویسنگ نہیں ہو پا رہی، کوئی کیمپیننگ نہیں چل رہی، ایک ضلع میں پولیس نہیں ہے، تو کیسے الیکشن ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے. تو شک و شبہات تو سارے پولیٹیکل لیڈرز ڈال رہے ہیں. اور یہ تو پی ڈی ایم الائنس کے لوگ ہیں، اور یہ مولانا صاحب تو وہ ہیں جن کی اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو وہ تو بڑے کمفرٹیبل ہونے چاہیے. پی ٹی آئی والوں کی تو سمجھ آتی ہے، وہ کیڑے نکالیں گے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو جب مولانا صاحب بات کریں، وہ تو بینیفیشری ہے الیکشنز کے، تو اس کے بعد سارا ملبہ ڈال دیں میڈیا کے اوپر. اور آج پیمرا نے ایک خوفناک قسم کا نوٹس بھی نکال دیا کہ آپ ڈسکشن بھی نہیں کر سکتے. جیسے الیکشن کمیشن والے پتہ نہیں اوپر سے اترے ہوئے ہیں کہ وہ غلطیاں نہیں کرتے. جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس کے بارے میں اب تمام لیڈران کے بیانات سن لیں. اور مجھے تو عجیب سی صورتحال لگ رہی ہے. مالک صاحب میں آپ کو تو چیلنج نہیں کر سکتا. میری نظر میں پاکستان کی تاریخ میں 2023 سیاہ ترین صحافت کا دن ہے. کون سا پیمان آئے گا، کس صحافی کو بلانا ہے، اس قسم کی انسٹرکشن میں نے نہیں دیکھی. صرف میں ایک مختصر سوال کرتا ہوں، آپ کو تحریک انصاف پوری جماعت الیکشن میں جب بھی ہوتا ہے جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے تجربے میں خدشات ہے کہ اسے سائیڈ پہ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ نہیں، سب کچھ ہی نظر آ رہا ہے بھٹی صاحب. اب اکبر ایس بابر کی جو ایک پٹیشن ہے، کہتے تو وہ یہ ہے کہ میں بلے کو بچانے نکلا ہوں، لیکن ٹیکنیکلی تو بلے کو ڈبونے نکلے ہوئے ہیں. اگر وہ ان کی الیکشن پٹیشن ان الیکشنز کو وہ رد کروانے میں ہو جاتے ہیں کامیاب، تو بلے کا نشان تو جائے گا نا پی ٹی آئی سے. اور یہی سب سے بڑی خواہش ہے باقی لیڈران کی، باقی پارٹیز کی. یہی سب سے بڑی خواہش، کیونکہ یہ ایک چیز مت بھولیں کہ ہماری قوم میں لٹریسی ریٹ کہنے کو تو 30s میں ہے، لیکن اصل میں تو 18-15% آپ کی لٹریٹ قوم ہے، جہالت کی قوم ہے. یہ ان کے لیے بلے کا نشان بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز وہ بلہ نشان وہ پکچرز دیکھ کے ووٹ لگاتے ہیں. ان کو نہیں پتا کون سے کینڈیڈیٹ کا کیا نام ہے، کون سا پی ٹی آئی کا ہے. تو اس لیے ہر ایک کے لیے انتخابی نشان اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. یہ امریکہ یا انگلینڈ کے الیکشن تو نہیں ہو رہے. یہاں پہ نشان ہٹنے کا یا مٹنے کا یا بدلنے کا مطلب ہے کہ آدھے سے زیادہ ووٹر تو آپ کے ویسے ہی فارغ ہو گئے. تو اگر آپ سے نشان نکل جاتا ہے، آدھے ووٹر آپ کے ویسے نہیں پہنچنے دیے جائیں گے الیکشن پولنگ بوتھس پہ، تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا. سو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور جس طرح الیکشن کے آرڈرز بھی ہوئے ہیں، مجھے بتائیں کیا بلا مقابلہ سارے نہیں ہوتے؟ کیا پی ایم ایل این کی ساری لیڈرشپ بلا مقابلہ نہیں ہوتی؟ کیا فضل الرحمان کا خاندان بلا مقابلہ نہیں ہوتا؟ کیا پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب، بلاول صاحب یہ بلا مقابلہ نہیں ہوتے؟ سو بلا مقابلہ ہونا، اور جس طرح باقیوں کے شفاف الیکشن ہوئے اسی طرح پی ٹی آئی کے بھی ہوئے. اچھا مالک صاحب آپ دیکھیں ایک چیز ہونی چاہیے کلیئر، ان کے بھی 2 نمبر الیکشن تھے، ان کے بھی 2 نمبر الیکشن ہیں. اچھا 2 نمبر تو اس ملک میں ترقی ہے نہیں مالک صاحب. 2 نمبر میں ایک عمران خان نہیں ہے نا، نواز شریف ہے، تو اس کا 2 نمبر 1 نمبر ہے. سر بتائے، آپ ساری عمر اخبارات میں ایڈیٹر ہے، نیشن نیوز، کبھی انٹرا پارٹی الیکشن پہ اتنا شور آپ نے سنا پوری زندگی میں؟ ایک پریس ریلیز چھوٹی سی آتی تھی، فلاں فلاں بلا مقابلہ ہو گیا. چند دن پہلے مولانا صاحب بھی ہوئے. یہ فرسٹ ٹائم کیا اتفاق ہے؟ اور اکبر جسے 13 سال پارٹی سے نکال دی ہے، وہ کس کیپیسٹی میں جا سکتا ہے؟ وہ تو اس پارٹی کا رکن ہی نہیں ہے.
انہوں نے ایک دو عدالتی فیصلے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے حق میں ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں، اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ میرا جو یہ کریڈینشل ہے پارٹی کے وہ میرے قائم ہے اور ٹیکنیکلی وہ ممبر ہیں. وہ اور بات ہے. دیکھیں اب ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایشو کیا ہے؟ اس کا ایشو ہے عمران خان کا الیکشن سے باہر ہونا، دوسرا ایشو ہے بلے سے باہر ہونا. تو دونوں ٹریکس پہ کام چل رہا ہے نا، دونوں ٹریکس پہ کام ہو رہا ہے. وہ عدالت سے باہر ہوں گے اگر ہوں گے، یہ جو ہے یہ بھی الیکشن کمیشن بھی ایک قسم کی عدالت ہے. سو دونوں جگہ عدالتی کارروائیوں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر بلے کو ہٹاتے ہیں تو جو تھوڑی بہت اگر کوئی کریڈیبلٹی بچے گی بھی الیکشن کی پہلے، وہ بالکل ختم ہو جائے گی. تو یہ مالک صاحب، یہ اگر پارٹی اس طرح سے یعنی باہر رکھ لیتے ہیں اس کو، اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ویژول انہیں چاہیے چونکہ لٹریٹ نہیں ہے زیادہ، تو پھر یہ تو ایک ڈس انفرینچائزمنٹ ہو جائے گی. تو اس الیکشن کے پلے کیا رہے گا اگر اس طرح سے ہوتا ہے؟ تو پھر ویسے ہی ان کو حوالے کر دیں. 70-80 ارب روپیہ کیوں ہم نے ضائع کرنا ہے؟ ہم نے کیا کر لینا ہے؟ ہم صدق کے دل سے تسلیم کر لیں گے. صحیح سر، بات جو الیکشن جو ہو رہے ہیں کوئی ڈومیسٹک آڈینس کی مجبوری یا پریشر سے نہیں ہو رہے. ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے، ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، ویسٹرن ورلڈ کو، IMF کو، جو بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل آپ کے لونیز ہیں، لون دینے والے ادارے ہیں یا انویسٹمنٹ والے بھی، ان سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ IMF کی مین سٹریم میں رہیں، اب ورلڈ بینک وغیرہ کے ساتھ آپ کی چیزیں چلتی رہیں، آپ فائنینشیل مین سٹریم میں رہیں، گلوبل فائنینشیل مین سٹریم میں. ایون سعودی عربیہ، UAE، کویت، ان کے بھی لوگوں نے ان کو بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے. تو یہ جو آپ کو الیکشن چاہیے ایک ایکسرسائز، وہ دنیا کے لیے چاہیے. ایک جو ڈیموکریسی چاہیے جیسی مرضی ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ڈیموکریسی، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو. ورنہ تو یہ بھی ہائبرڈ نظام ہی ہے نا، یہ کوئی سویلین سسٹم پیورلی تو نہیں ہے، یہ تو مکس فیڈ چلے گا اور شاید اس کے بغیر چل بھی نہ پائے گا. اچھا مالک بھائی یہ بتائیں کہ دیکھیں دنیا اندھی تو نہیں ہے، اب تو ایک سیارے سے نیچے سوئی دیکھ سکتے ہیں، گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھی جا سکتی ہے سیٹلائٹ سے. تو یہ انہیں یہ جو کھلواڑ نظر نہیں آئے گا؟ مطلب وائی ڈو دے وانٹ دیز الیکشن؟ جسٹ کہ بھئی اوپر ایک ٹیگ لگا دیں when they know pretty well کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. even then they would approve of it and continue with their aid and everything. نہیں دیکھیے، بہت سے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹس ان کی اپنی لیجسلیشن ہے جس میں آٹومیٹک گلٹن کلوزز ہیں کہ اگر کسی ملک میں ملٹری حکومت آئے گی تو اس کو ہم لونز نہیں دیں گے، اس کے ساتھ ہم ٹریڈنگ نہیں کریں گے. اسی طرح وہ ان سے بچنا چاہتے ہیں. دنیا کو سب نظر آ رہا ہے، دنیا کو کیا غازہ میں جو ہو رہا ہے نظر نہیں آ رہا، جو فلسطین میں ہو رہا نظر نہیں آ رہا، لیکن سوٹ جو کرتا ہے وہی چیز پہ ان کو چاہیے نا. ان کو اپنے جو آٹومیٹک انووک ہوتی ہے چیزیں، مثلا اگر آج آپ مارشل لا لگائیں تو امریکہ چاہے بھی تو امریکہ آپ کے ساتھ سرٹن لیول پہ ڈیلنگز ہی کر سکتا ہے، بیکاز ان کے اپنے لاز ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے آپریٹ کرنا ہے. تو یہ بیسکلی ساری ان چیزوں کے لیے سائڈ سٹیپ ہونے کی بات ہے. پاکستان کے اندر ان الیکشنز کی کتنی کریڈیبلٹی ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس بات کی نہ ٹینشن ہے نہ فکر ہے. اور اگر وہ ٹینشن یا فکر ہوتی تو پھر بہت سی چیزیں اس طرح نہ ہوتی جس طرح ہو رہی ہیں.